کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. بات پچھلے جمعہ میں یہاں پہنچی تھی کہ آقا علیہ السلام جب براق کو لے کے چلنے لگے تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل امین نے وجہ پوچھی تو حضور کو وہاں بھی اپنی امت یاد آئی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی اور امت کو بھی ان کی قربانیوں کے جانوروں کو براق بنانے کا وعدہ کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جب براق چلنے لگی تو فوراً زمین نے براق کے قدم پکڑ لیے، اس کو اپنے اندر جگڑ لیا۔ حضور نے دیکھا کہ یہ براق چل نہیں رہی، کیوں نہیں چل رہی؟ یہ جی زمین نے پکڑ لیا ہے۔ رب العالمین نے زمین سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ زمین بھی آگے سے روئی، کہنے لگی کہ یا باری تعالی، تیرا پیغمبر ہے، اس کو آج تو نے معراج عطا کرنی ہے، یہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان نیچے اور یہ سب سے اوپر چلا جائے گا، تو یا اللہ میں تو اس نعمت سے محروم رہ جاؤں گی، جبکہ میں زمین وہ ہوں کہ تیرے پاک پیغمبر کے ایک ایک چیز کی گواہی میرے پاس ہے۔ تیرے پاک پیغمبر نے مکہ کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں تو میرے اوپر، تیرے پاک پیغمبر نے فران کی چوٹی پہ پرچم توحید لہرایا تھا تب میرے اوپر، تیرے پاک پیغمبر کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا تب میرے اوپر، ہر چیز کی گواہ میں ہوں، اب مجھے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے تم فکر چھوڑ دو، میں قرآن کریم میں تمہارا تذکرہ کروں گا کہ میں اپنے پاک پیغمبر کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سمجھ آئی بات؟ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے سفر شروع کیا تو سفر سے پہلے حضور نے مسجد حرام میں 2 نفل ادا کیے۔ یہاں پہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آدمی اپنا سفر شروع کرنے لگے تو 2 نفل ضرور پڑھے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میرا یہ سفر خیر و برکت والا ہو، ہے جی وہ تو خیر ہی خیر تھا، امت کو سبق دینے کے لیے نبی عمل کرتا ہے، تو اپنا ہر سفر شروع کرنے سے پہلے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جو کھجور کے درختوں کا جھنڈ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں پہ 2 نفل ادا کرتا ہوں، یہ پہلی منزل تھی۔ یہاں پہ پھر یہ مسئلہ نکلتا ہے جب آدمی اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ 2 نفل ادا کرے شکرانے کے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب جماعت والے ساتھی تشریف لاتے ہیں تو جب جس مسجد میں پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے وہاں پہ وہ پہنچتے ہی اپنے بستر رکھنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ امیر صاحب کہتے ہیں بعد میں مشورہ ہوگا پہلے 2 نفل ادا کریں، وہ دراصل اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ سنت ہمیں اپنانی چاہیے۔ ہم آقا علیہ السلام کے طریقے سے سنتوں سے دور نکل گئے ہیں۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ذکر کرنا میرا منشا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پہ نفل ادا کیے، آگے چلے، جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، جبریل امین کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آقا جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی کلیم اللہ کے رب العالمین سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، رب العالمین سے باتیں کیا کرتے تھے، یہ کوہ طور ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پہ بھی 2 نفل ادا کیے، وہاں سے چل پڑے۔ جبریل دیکھ رہے ہیں، جبریل کیا دیکھ رہے ہو آقا؟ آپ کی شان اقدس ملاحظہ کر رہا ہوں، کلیم اللہ کی جگہ پیچھے رہ گئی، آپ آگے آ گئے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ شعیب کا مرکز ہے، وہ بھی اللہ کا جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیسیٰ روح اللہ کی جائے پیدائش تھی، جہاں پہ وہ رب العالمین کا اپنے وقت کا ایک شاہکار جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا تھا، جہاں پہ رب العالمین نے قانون چھوڑ کے قدرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے، وہ بھی پیچھے رہ گئی۔ آقا علیہ السلام آگے نکل گئے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، یہاں تک کہ سارے آسمان نیچے، اللہ کے نبی سب سے اوپر چلے گئے۔ میں یہاں پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو حضرات کہتے ہیں یہ معراج جسمانی نہیں تھا، خواب کا تھا، حضور کو یہ معراج خواب میں ہوا تھا، جسمانی طور پہ نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ خواب میں تھا، جسم میں نہیں تھا، رب العالمین نے ان کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ دیکھنا ذرا، اگر یہ خواب تھی، اگر یہ جسمانی معراج نہیں تھا تو رب العالمین فرما رہے ہیں فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، صرف اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جتنا قوسین کے دونوں کناروں کے درمیان میں ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے بات مختصر کر رہا ہوں، عرش معلیٰ کی سیر کی، جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے بلال، میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں دیکھ آیا ہوں، سن آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا کیا دیکھا؟ فرمایا عمر میں تیرا محل بھی دیکھ آیا ہوں، میں وہاں پہ جانے لگا تھا، این دروازے پہ پہنچا، لیکن تیری غیرت نے میرے قدم روک دیے، تیری غیرت نے عمر کی کون سی غیرت تھی؟ عمر کی وہی غیرت، اماں جان باہر تشریف نہ لایا کیجیے، یا عمر تیری اس غیرت نے مجھے تیرے محل میں جانے سے روک دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، لے جاتے جب وہاں پہ سفر ختم ہوا، حضور واپس تشریف لائے۔ اب یہاں پہ میں دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ لوگوں، میں رات کے کچھ حصے میں، بہت کم حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے میں پھر عرش معلیٰ تک، پھر جنت اور جہنم، ان سب کے نظارے کر کے، رب العالمین کی زیارت کر کے، رب العالمین سے ہم کلام ہو کے، یہ معراج کا تحفہ جو نماز کا آیا ہے یہ لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاک پیغمبر کو جب معراج عطا ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ مسجد سے، مسجد حرام سے معراج عطا ہوئی۔ رب العالمین نے پوری کی پوری آنے والی انسانیت قیامت تک جو بھی ہے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو بتا دیا کہ تمہاری معراج بھی مسجد سے ہی ہوگی۔ مسجد میں آؤ گے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو گے تو تمہیں معراج عطا ہوگی، وگرنہ کسی صورت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مقرب ہو ہی نہیں سکتے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی کو معراج مسجد سے عطا ہوئی ہے تو امتی کو بھی مسجد کے علاوہ معراج نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب مثال سمجھیے، رب العالمین نے جب معراج کروا دی، اب یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میں آپ حضرات کو کہوں کہ یار میں یہاں سے افریقہ گیا ہوں، رات میں گیا ہوں اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں، آپ حضرات خاموشی سے میرا منہ دیکھتے رہیں گے اور مجھے کہیں گے یہ ایسی اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ میں رات کو یہاں سے کوئٹے گیا تھا، کراچی گیا تھا، وہاں سے ہو کے راتوں رات آ گیا ہوں، تو آپ فوراً میرے اوپر پاگل ہونے کا، گپ چھوڑنے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ نے کراچی دیکھا ہوگا، آپ فوراً کہیں گے اچھا تو بتاؤ کراچی کا فلاں اسٹیشن کہاں تھا، مزار قائد کہاں تھا، کراچی کا ایئرپورٹ کس جگہ واقع ہے، فلاں فلاں اسٹیشن کہاں کہاں پہ ہیں، فلاں ہوٹل کراچی کا کس جگہ ہے، سوال شروع کریں گے نہیں کریں گے؟ تو کسی نے نہ پہلا آسمان دیکھا تھا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رب العالمین نے جب پیغمبر سے اعلان کروانا تھا تو مسجد اقصیٰ ہر کسی نے دیکھی تھی، مسجد اقصیٰ کے درمیان جو سفر والی جگہ تھی وہ ہر کسی نے دیکھ رکھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کسی نے نہیں کہا جھوٹ ہے، کسی نے نہیں کہا فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، فوراً کہا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، بتاؤ نا مسجد اقصیٰ کیسی تھی، بتاؤ نا مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، منبر کیسا تھا، محراب کیسا تھا، محراب کا رخ کس طرف تھا۔ آقا علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں او میرے پیاروں، میں وہاں پہ کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں گیا تھا، وہاں پہ دروازے گننے کے لیے نہیں گیا تھا، میں وہاں پہ رخ اور سمت دیکھنے اس کو یاد کرنے نہیں گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیے میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی کہ میں نے یہ گنی نہیں، میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اب ان کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن پھر اگلے لمحے یہ خیال آیا کہ وہ ذات جو کہہ رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جو مجھے رات کے کچھ لمحوں کے میں اوپر لے گیا، ساری سیر کروا کے نیچے لے آیا، آگے سارا انتظام بھی وہی کرے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال پورے کیے تو میں سامنے دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو لا کے میرے سامنے رکھ دیا، میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پوچھ رہے ہیں ذرا بتاؤ نا او عبداللہ کے بیٹے، ذرا بتاؤ نا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے، بتاؤ کھڑکیاں کتنی تھیں؟ حضور نے فرمایا مشرق کی طرف اتنی تھی، مغرب کی طرف اتنی تھی، شمال کی طرف اتنی تھی، جنوب کی طرف اتنی تھی۔ وہ منہ بند کرنا بھول گئے، اپنا منہ بند کرنا بھول گئے۔ دروازے اتنے تھے، قبلے کا رخ وہ مسجد کے محراب کا رخ اس طرف تھا، منبر ایسا تھا۔ اب سمجھ آ گیا کیوں یہ کہا ہے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا اللہ نے ذکر کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کیا تھا کہ جب یہ وہ بات ان کے ذہن میں آ جائے گی تو آگے آسمان والی ایٹومیٹک ہی ماننا پڑے گی۔ وہ تو کیونکہ اگر حضور یہیں سے ہی براہ راست آسمان پہ چلے جاتے تو حضور کے جان نثاروں نے تو آنکھیں بند کر کے کہنا ہی کہنا تھا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن جو معترضین تھے، اعتراض کرنے والے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا رب العالمین نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یارو یہیں تک بس نہ کرو، تمہیں میں اور بھی تحفہ دیتا ہوں۔ پوچھنے لگے کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں آ رہا
تھا मैंने आते हुए तुम्हारा फलां काफला देखा, اس काफले में एक ऊंट के ऊपर 2 आदमी बैठे थे, जब मेरी बर्राक उनके ऊपर से गुजरी ऊंट बिदका डरा, एक आदमी उससे नीचे गिर गया, उसका बाजू टूट गया। वो काफला सुबह के वक्त इस वक्त मदीना में मक्का में दाखिल होगा। उन्होंने देखा कि आदमी का बाजू टूटा हुआ है, ऊपर पट्टी लिपटी हुई है। पूछा क्या हुआ? कहा मैं और मेरा साथी ऊंट के ऊपर सवारी कर रहे थे कि अचानक कोई चीज बड़ी स्पीड से हमारे पास से गुजरी। इतना पता चला कि कोई चीज गुजरी है, नजरों में नहीं आई, नजर उसको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकी। ऊंट बिदका, मैं गिरा, मेरा बाजू टूट गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और भी तोहफा ले लो, इतने बजे फलां काफला आएगा, दोपहर के वक्त फलां काफला पहुंचेगा, असर के वक्त फलां आएगा, मगरिब के वक्त फलां काफला पहुंच जाएगा। वो फलां फलां मकाम पे देख के आ रहा हूँ। सारे के सारे शहर की फसील और शहर के दरवाजे के पास देख रहे हैं। जो वो वक्त होता काफला दाखिल होता, जोहर का वक्त हुआ काफला दाखिल हो रहा है, असर का वक्त हुआ काफला दाखिल हो रहा है, मगरिब इशा रात का वक्त हुआ, वो काफले पहुंचे। यहाँ पे यारे गार मुस्कुरा के बुजैल को कह रहे हैं बताना, तू तो मुझे झूठा बनाने के लिए इसकी खबर लेके आया था, अब जरा अपना हाल बता, तेरा क्या हाल है? वो बेचारा क्या बता सकता था, वो खामोश। रूम के बादशाह के पास सहाबा हिजरत करके रूम की तरफ चले गए तो अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने जा कर के कहा कि देखो ये जो इधर आए हैं ना आपके पास, ये ठीक लोग नहीं हैं, आप इनको अपने मुल्क में जगह ना दें, आप इनको अपने मुल्क में ना रखें, ये हमारे बागी हैं, इन्होंने हमारे साथ बगावत की है। उसने पूछा क्या? अब जब अबू सुफियान ने जवाब दिया कि वो आदमी ऐसा है, ये उसके मानने वाले हैं, तो अबू सुफियान कहते हैं जो जो बातें थी मैंने वही बताई कि ईमानत और दयानत में उसका सानी कोई नहीं, हुस्नो जमाल में उसका सानी कोई नहीं, आज तक कोई झूठ, कोई दगा, कोई फरेब, कोई वादा खिलाफी कोई साबित नहीं। शख्सियत ऐसी है कि आदमी देख के ही कहता है कि इसके साथ को और कोई नहीं। यकायक हमारे खुदाओं को बुरा कहना शुरू कर दिया, उनकी नफ़ी करनी शुरू कर दी और इन्होंने उनका साथ देना शुरू कर दिया। तो बादशाह बात सुनता रहा। अबू सुफियान कहते हैं बादशाह बात सुनता गया, सुनते सुनते कहता है कि यार ऐसी कोई बात तो नज़र नहीं आ रही जिससे मैं कहूँ कि यार ये बंदा ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अब तुम्हारी बात मानूँ और इनके साथ मैं अच्छा सलूक ना करूँ, ये कैसे हो सकता है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे दिमाग में यकायक एक बात आई, मैंने कहा इसके सामने ऐसा पत्ता फेंकूंगा कि जो मेरा काम कर जाएगा। अबू सुफियान कहने लगे ओ शाह रूम, मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ कि तुझे तेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक की नज़र आएगी। तू मुझे कहेगा कि बस कर दो, अब खामोश हो जाओ, इतनी लंबी लंबी भी ना छोड़ो। शाह रूम कहने लगा बोलो कौन सी बात? कहा ये बात भी उसी के मुतल्लक है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा कि उसी के मुतल्लक है। शाह रूम कहने लगा बताओ क्या बात है?
کہنے لگے ایک رات تھی، صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ میں پوری رات نہیں، رات کے کچھ پہر کچھ حصے میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تھا، پھر وہاں سے میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، حتیٰ کہ سارے آسمان نیچے رہ گئے، میں سب سے اوپر چلا گیا، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، میں عرش معلی پر چلا گیا، رب العالمین سے میری باتیں ہوئی، رب العالمین سے میں نے بالمشافہ اللہ کی زیارت بھی کی، میں نے جنت اور جہنم کے نظارے بھی کیے، میں واپس آ گیا۔ بادشاہ واقعی یہ بات سن کے ہکا بکا رہ گیا، ابھی یہ بات ختم ہوئی تھی کہ ایک کونے سے ایک آدمی اٹھا، ایک کونے سے ایک آدمی اٹھا کے کہنے لگا یہ کون سی تاریخ کی بات ہے؟ ابو سفیان نے تاریخ بتائی، دن بتایا، رات بتائی۔ وہ شخص کہنے لگا شاہ روم اجازت ہو جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسجد اقصی کا چوکیدار ہوں، میں مسجد اقصی کا چوکیدار ہوں، اس شام کو میں دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو دن اور ڈیٹ اور یہ جو ساری گھڑیاں بتا رہے بالکل اسی کے مطابق ہیں، شام کو وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، میں نے بڑے لوگوں کو بلایا، 50-60 آدمی مل کے زور لگاتے رہے، وہ گیٹ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، پھر ہم ایک مستری کو لینے کے لیے چلے گئے، وہ بھی آیا، اس نے اپنا سارا فن نظمایا، سارے اپنے اوزار استعمال کیے، لیکن اس کا بھی کوئی کام نہ چلا۔ آخر میں وہ کہنے لگا لگتا یوں ہے کہ اس چھت کا اور دیوار کا وزن دروازے کے اوپر آ گیا ہے، اب صبح اس دروازے کو اتارا جائے گا، اس کو چھوٹا کیا جائے گا، تب جا کے یہ دروازہ بند ہوگا، فی الحال اسی طرح چھوڑ دو۔ اے شاہ روم، ہم اسی طرح چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا میں آیا، میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، زور نہیں لگایا، ابھی ہاتھ لگایا تو دروازہ فوراً اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ میں بڑا حیران و پریشان کہ رات کو یہ بند نہیں ہو رہا تھا، اب یہ پہلے سے بھی رواں دواں کام کر رہا ہے۔ شاہ روم جب میں مسجد کے اندر پہنچا، خدا کی قسم میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے ایسے انوارات و تجلیات پہلی نہیں دیکھی تھی جو اس صبح کو میں نے دیکھی ہے۔ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ جس شخص نے دعویٰ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام الامم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔